ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں۔ وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے، وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے، تم بدلتے ہو تو لوگ کیوں بدل جاتے ہیں۔ جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ آج ہم جس موضوع کی طرف آنے والے ہیں اس کا عنوان ہے زندگی ایک کھیل ہے۔ یہ تمہاری مادی زندگی ایک کھیل ہے، اسے کھیلا جا سکتا ہے۔ جو اسے کھیلتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے، اور جس کے لیے یہ کوئی سنجیدہ بزنس ہے اس کے لیے یہ درد سر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تمہاری مصیبت یہ ہے کہ جیسے ہی لفظ کھیل آتا ہے تم کہتے ہو یہ کوئی غیر سنجیدہ قسم کا کام ہے، حالانکہ کھیل میں جو تمہاری سنجیدگی ہوتی ہے اس جیسی سنجیدگی تمہاری زندگی کے کسی بھی اور کام میں نہیں ہوتی۔ وہ لوگ اس بات کو شاید آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے بچپن جوانی میں کوئی کھیل کھیلا ہو۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھیل ہے، مگر جس انوالومنٹ، جس سنجیدگی، جس شدت سے وہ کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، جتنے وہ لمحہ موجود میں ہوتے ہیں، جتنے وہ الرٹ ہوتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بچپن میں بہت کرکٹ، فٹ بال کھیلی ہے، اور میں اپنے تجربے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنا بھی کھیل میں انوالو ہوتا تھا اتنا زندگی میں اپنی دیگر مصروفیات میں کبھی بھی ویسا انوالو نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئی بال مس ہو جاتی تو بہت دکھ ہوتا، مگر فوراً ہی وہ دکھ اگلی بال کے سسپینس میں گم ہو جاتا تھا۔ بال کراتے ہوئے کسی بال پہ چھکا لگ جاتا تو اس کا بڑا دکھ ہوتا، مگر اگلی بال پر آؤٹ کرنے کا اتنی شدت سے ہی انتظار ہوتا تھا۔ کھیل میں جیت ہو جاتی یا ہار ہو جاتی، دونوں ہی صورتوں میں اگلے دن اس کھیل پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگلا دن نیا دن ہوتا تھا۔ فٹ بال کھیلتے اس میں بھی یہی ہوتا تھا۔ گیم نہیں رکتی تھی، گیم میں انٹرسٹ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کھیل کی سنجیدگی کا مقابلہ زندگی کی ان سرگرمیوں سے کر کے دیکھیں جنہیں آپ سنجیدہ سرگرمیاں کہتے ہیں۔ نوکری، پروموشن رک جائے تو نوکری سے دل چاٹ ہو جاتا ہے۔ تم اپنی زندگی کے کھیل کو ذرا غور سے تو دیکھو، ایک بال مس ہو جاتی ہے تو اگلی بالوں میں دلچسپی نہیں رہتی۔ تمہارے خلاف گول ہوتا ہے تو پوری زندگی اداس ہو جاتی ہے۔ پھر بھی تم بضد ہو اس بات پہ کہ زندگی کھیل نہیں ہے، ایک سنجیدہ بزنس ہے۔ اگر زندگی کوئی سنجیدہ بزنس ہے تو پھر اسے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسی یہ ہے۔ پھر 10 سال پرانی کوئی یاد بھی تمہیں اس وقت دکھی کر سکتی ہے، پھر 10 سال آگے کا کوئی منصوبہ بھی تمہیں پریشان کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، ہندو کہتے ہیں کہ یہ دنیا رام لیلا ہے۔ مذاہب یہ زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اس دنیا میں دلچسپی نہ لو، بلکہ اس لیے کہ اس میں درست طریقے سے تم دلچسپی لو۔ کبھی غور کیا ہے کہ تم نے سینما میں جاتے ہو، ایک فلم سامنے لگی ہے جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے
کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کردار جھوٹ ہیں، یہ رونا ہنسنا ایکشن جھوٹ ہیں، لیکن کیا سب جانے کے باوجود تمہاری فلم میں دلچسپی کم ہوتی ہے؟ مگر یہی کلیہ تم اپنی زندگی پر لاگو کرنے کو تیار نہیں ہو۔ تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری مل جاتی ہے، کتنا سنجیدہ لیتے ہو، رہن سہن، بول چال، یاریاں، دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا سب بدل جاتا ہے۔ اب آپ نے دنیا کے اس کھیل کو سنجیدہ لے لیا ہے۔ کوئی کھلاڑی یا فلم سٹار راتوں رات شہرت پا لیتا ہے اور اس کا زندگی کا سارا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ کوئی سیاستدان وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پہنچ جاتا ہے تو اور ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھیں کہ یہ بدلاؤ اس انسان کے عظیم ہونے کی طرف نہیں، اس کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس سے پہلے خود کچھ نہیں تھا۔ ایک ڈگری، ایک عہدہ، شہرت اس سے کہیں زیادہ عظیم چیزیں ہیں جنہوں نے اس کی شخصیت کو بدل دیا ہے۔ یہ زندگی کو سنجیدہ لینے والے لوگوں کو ذرا غور سے دیکھیں، اور کسی اور کو کیوں، خود کو ذرا غور سے دیکھیں کہ سارے لوگ ہی اس وقت زندگی کو بہت سنجیدہ لیے ہوئے ہیں۔ مصیبت مگر یہ ہے کہ یہ زندگی کو کیسے سنجیدہ لیا ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے اسی زندگی سے بھاگتے رہتے ہو۔ اپنے فری وقت میں آپ مختلف کے شغل تلاش کرتے ہو موبائل میں اپنا وقت گزارنے کے لیے۔ تنہائی آپ کو نگلنے لگتی ہے۔ یہ کیسا زندگی کو سیریس لینا ہے؟ زندگی اگر سیریس چیز ہے تو آپ کے لیے اس کا ہر لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ زندگی سے بھاگتے کیوں؟ نشہ آور ادویات کا استعمال کیوں کرتے؟ دنیا میں خودکشیوں کی شرح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ پریشانیوں، ڈپریشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سوچیں، اگر زندگی کھیل ہوتی تو کیا ہار جیت کوئی چیز ہوتی؟ کیا ایک موقع مس ہو جانا، کسی بال پر آؤٹ ہو جانا، چھکا نہ مارنا، بزنس کا ڈوب جانا، رشتوں کا ٹوٹ جانا، عہدے کا نہ ملنا یا چھوٹ جانا، کیا کسی بھی چیز کا آپ پر اثر پڑتا؟ آپ کھیلتے، شام کو ہار اور جیت کو بھول کر سکون سے سو جاتے، مگر آپ کے رشتوں کا، کاروبار، عہدے، نوکریوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ سارا دن کاروبار، دکان، نوکری پر تھکتے ہیں، اور شام کو یہی تھکے ہوئے لوگ کچھ دیر کو کوئی کھیل کھیل کر فریش ہوتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ کھیل جس نے آدھے گھنٹے میں آپ کو فریش کر دیا، اگر آپ سارا دن کھیل رہے ہوتے تو زندہ پن کا کیا عالم ہوتا؟ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس موقف پہ کہیں گے کہ یہ فرار کی تعلیم ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کون زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ ایک فٹ بال کھیل رہا کھلاڑی، کرکٹ کھیل رہا کھلاڑی، ایک آفس کا CEO۔ دوڑ دھوپ سے روکا نہیں جا رہا، بھاگ دوڑ سے روکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بس ایک سادہ سی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو لمحہ موجود میں جینا ہے۔ زندگی کو کھیل سمجھیں، دوڑیں، نوکریاں کریں، شہرت کمائیں، عہدے لیں، بزنس کریں، مگر اپنے ہونے کو ان سے نہ جوڑیں، کیونکہ آپ ان سے بہت زیادہ عظیم ہیں۔ آپ ہستی ہیں۔ آپ کا ہونا کسی اور کے ہونے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ باقی چیزوں کا ہونا آپ سے ثابت ہوتا ہے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے شعبے میں جو بھی کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو غور سے دیکھیے گا۔ یہ راز ضرور ملے گا ان کے لیے، ان کا شعبہ، اس میں آگے بڑھنا ایک کھیل تھا۔ مارک برگ، بل گیٹس، سٹیو جابز، ان کی دلچسپیاں اپنے کام میں بالکل ایسے ہی تھی جیسے ایک کھلاڑی کی کھیل میں ہوتی ہے، مگر اپنی تعلیم، اپنی ڈگری، اپنی نوکری کو سنجیدہ لینے والے سارے لوگ ان لوگوں کی کمپنیوں میں کام کرنے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ انسان ذہن کی مصیبت ہے کہ ہر چیز کو کام میں ڈھال لیتا ہے، اور جیسے ہی زندگی کام بنتی ہے یہ بوجھ بن جاتی ہے، بوریت شروع ہو جاتی ہے۔ فٹ بالر روز ایک ہی فٹ بال کھیلتا ہے مگر کبھی بور نہیں ہوتا، مگر ایک نوکری 5-6 ماہ بعد بور ہو جاتی ہے، بزنس کچھ عرصے میں بوجھ بن جاتا ہے، رشتے کچھ سالوں میں جان کو آنے لگتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جسے آپ نے زندگی میں بہت سیریس لیا ہے، ان کی لسٹ بنائیں اور اس کے مقابلے میں ایک اور لسٹ بنائیں جس میں آپ کی پریشانیاں، دکھ ہوں۔ یہ سارے دکھ انہی چیزوں سے آ رہے ہوں گے جنہیں آپ نے بہت سنجیدہ لیا ہوگا۔ انسانی دماغ کا المیہ ہے، یہ ہر چیز میں دلچسپی پیدا کرتا ہے اور پھر اسی دلچسپی میں سے دکھ اور پریشانیاں نکال لاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہیومن مائنڈ، انسانی دماغ، پرابلم سالونگ مشین نہیں، مسائل تخلیق کرنے والا پرزہ ہے، تاکہ مسائل کو حل کر کے اپنے ہونے کا ثبوت دے۔ زندگی کھیل سمجھیں اور کھیلیں، یقین مانیے مزہ آئے گا۔ کوئی شکست آپ کو توڑے گی نہیں، کوئی نقصان آپ کو ہرائے گا نہیں، کوئی نوکری، عہدہ، شہرت، دولت، طاقت آپ کو طے نہیں کرے گی۔ آپ بس ہیں، کسی کی وجہ سے نہیں ہیں، کسی عہدے، گھر، گاڑی کی وجہ سے نہیں ہیں۔ یہ مایا جال ہے، اسے انجوائے کریں، کھیلیں، دل پر مت لیں۔ ہاں یاد رکھیں، کچھ کھلاڑی بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم پروفیشنل کہتے ہیں، وہ کھیل کو ہی کام بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگ وہی ہیں جو کھیل سے بھی بور ہو جاتے ہیں، اس سے تھک بھی سکتے ہیں، اس سے دکھ اور پریشانیاں بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ تمہاری دنیا کے اکثر مذہبی لیڈر، پیشہ ور صوفی، پروفیشنل پنڈت، یہی لوگ ہیں جو کھیل کو بھی کام بنا بیٹھے ہیں۔ میں جس کھیل کی بات کر رہا ہوں وہ کھیل اس دنیا کا کھیل ہے۔ اس کھیل کو سمجھو، تمہاری پریشانیاں سب جو آج کے دور میں چل رہی ہیں وہ آپ سے دور ہوتی جائیں گی۔ جس طرح اس کھیل کو بچپن میں کھیلتے تھے، اس دنیا میں بھی اپنے کام کاج کرو، رشتے نبھاؤ، مگر اسی کھیل کی مانند جس طرح بچپن میں آپ اسے کھیل کر آرام سے سو جایا کرتے تھے، ہار کے بھی اور جیت کر بھی۔ یہ دنیا بھی کھیل ہے، اس میں نفع نقصان، ہار جیت، دکھ تکلیفیں، رشتے ٹوٹنوں کی، یہ سب دکھ تکلیفیں کھیل کی طرح سمجھو اور آرام سے سو جاؤ تو زندگی آسان رہے گی۔ اب تک اتنا ہی۔ ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے، کوئی بھی دوست اس سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔